الحمد لله الذي فضل أيام رمضان بالصيام ونور لياليه بالقيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إن الله تعالى بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني او كما قال النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. بھائی تھوڑے آگے بڑھو، بغیر ٹیک لگائے بیٹھو، آگے آ جاؤ، ٹیک مت لگاؤ ساتھی. محترم بھائی سے بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ایک صفت رکھی ہے کہ وہ احسان من ہوتا ہے، بشرطے کہ اس کی فطرت مسخ نہ ہو چکی ہو اور اس کی فطرت مدھم نہ پڑ چکی ہو. وہ احسان کرنے والے کے احسان کو یاد رکھتا ہے اور وہ احسان کرنے والے کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے. یہ صفت فقط انسانوں میں ہی نہیں بلکہ جانوروں کے اندر بھی ہوتی ہے کہ گھوڑا اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے اور کتا اپنے مالک کے پیروں کو چاٹتا ہے. محسن آدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. محسن انسانیت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. فطرت کے اندر کی ایک آواز ہے کہ محسن کے سامنے سر کو جھکایا جاوے. ہم پر کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. اللہ فرماتے ہیں دنیا کے انسانوں، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کیا کرو جو اللہ نے تم پر برسائی ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنے کے بعد تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کر سکو. بھائیو، ہمارا سارا وجود یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پھنس چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ظاہری نعمتوں بھی بندوں پر ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی باطنی نعمتیں بھی بندے پر ہیں. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ. اللہ تعالیٰ کی ظاہری نعمتیں بھی ہم پر ہیں اور اندر کی نعمتیں بھی ہم پر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ترتیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندوں کو نعمت دیتا ہے تو نعمت دینے کے بعد بندوں سے شکر کا مطالبہ کرتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے کہ اللہ نے اگر نبیوں کو بھی نعمت عطا فرمائی تو نبیوں سے بھی شکر کا تقاضا کیا، شکر کا مطالبہ کیا. قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو منتخب کیا رسالت کے لیے، نبوت کے لیے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا فخذ ما آتیتک، لو ایک کتاب پکڑو، وکم من الشاکرین، اور میرے شکر گزار بندے بن جاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت دینے کے بعد بندے سے شکر کا تقاضا کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے کہا بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، کہ نبی جی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیجئے، اللہ نے آپ کو عبادت کی توفیق دی، اس پر تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے. اللہ تعالیٰ کو بندوں سے بڑی محبت ہے. اسے اللہ تبارک و تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے نبی داؤد علیہ السلام، اگر میرے گنہگار بندوں کو پتہ چل جاوے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، میرے وہ گنہگار بندے جن کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں،
ساری زندگی گناہوں سے بری ہوئی، پورا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہے، زندگی میں نماز نہیں، زندگی میں روزہ نہیں، حج نہیں، صدقہ نہیں، خیرات نہیں، گنہگار ہے۔ اگر میرے گنہگار بندے کو پتہ چلے کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں تو مارے محبت کے ان کے بدن کے جوڑ الگ ہو جائے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے گنہگار بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے جو رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، جو راتوں کو اللہ کے سامنے قیام کرتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں اللہ کے دین کی محنت بھی کرتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت بھی کرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، سخاوت بھی کرتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، اللہ پاک ان سے کتنا راضی ہوتا ہوگا۔ اللہ فرماتے یا ابن آدم انی لک محب، اے ابن آدم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، فبحقی کل محبہ، میرے حق کی قسم تو بھی مجھ سے محبت کرنے والا بن جا۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبتوں کے لٹنے کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے لٹنے کا مہینہ ہے۔ یا ابن آدم ان ذکرتنی ذکرتک و ان نسیتنی ذکرتک، اے ابن آدم جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین میں یاد کرتا ہے، دنیا میں اللہ اس کو آسمانوں پر یاد کرتا ہے۔ فذکرونی اذکرکم، بندہ جس وقت ذاکر ہوتا ہے اسی وقت بندہ آسمانوں پر مذکور ہوتا ہے، اس کا ذکر آسمانوں پر ہوتا ہے۔ لیکن جب تو مجھے بھول جاتا وَإِن نَسِيتَنِي، تو میں تجھے نہیں بھولتا، ذکر تو تب بھی میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے بندوں سے محبت ہے۔ ان ذکرتنی ذکرتک وَإِن نَسِيتَنِي ذکرتک، جب تو مجھے یاد کرتا ہے تو میں تجھے یاد کرتا ہوں، لیکن جب تو مجھے بھول جاتا ہے، رمضان کے اندر بھی بھول جاتا ہے، تو میں تجھے نہیں بھولتا، میں تجھے تب بھی یاد کرتا ہوں۔ وقت پر سحری کراتا ہوں، وقت پر افطاری کراتا ہوں، وقت پر کھانا کھلاتا ہوں، وقت پر تیری ضرورتوں کا انتظام کرتا ہوں۔ وما كان ربك نسيا، تیرا رب تجھے کبھی نہیں بھولتا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے، چونکہ ساری کی ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے، الخلق عیال اللہ، ساری کی ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کا کنبہ ہے، ہر ایک انسان اپنے اولاد سے محبت کرتا ہے، تو یہ کنبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، تو بھائی اللہ بھی اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم دنیا میں اس طریقے پر رہیں جس طریقے پر میرا اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے۔ میری اور آپ کی منزل اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے تو اللہ بندوں سے راضی ہو جائے گا۔ اور رمضان کے مہینے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے ہے، سامنے بالکل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہو، اللہ تعالیٰ کی محبتوں کو دل میں لینا ہو، اللہ تعالیٰ کے تعلق کو قائم کرنا ہو تو بندے کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ نے رمضان میں شیاطین کو اللہ نے بند کر دیا، اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے، اللہ نے جنت کے دروں کو کھول دیا۔ غلقت ابواب جہنم، اللہ نے جہنم کے دروازے کو بند کر دیا، اور اللہ پہلے آسمان پر انتظار کر رہا ہے اپنے بندوں کے اندر کی طلب کا۔ لیکن بھائی رمضان جس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے لٹنے کا مہینہ ہے، رمضان صبر کا بھی مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ رمضان کا مہینہ خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل رمضان میں 4 بہت ہوتے تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے عمل رمضان میں 4 بڑھ جاتے تھے اور مہینوں کے مقابلے میں۔ حضرت مولانا ایسا فرمایا کرتے تھے جو چیز تم رمضان میں زیادہ کرو گے وہ 11 مہینوں میں کرو گے۔ رمضان کے مہینے کی مثال یوسف علیہ السلام کی طرح ہے، اور 11 مہینوں کی مثال یوسف علیہ السلام کی بھائیوں کی طرح ہے۔ اس طریقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی برکت سے 11 بھائیوں کو معاف کر دیا۔ اللہ رمضان کے مہینے کی برکت سے اللہ 11 مہینوں کے صغیرہ بھی معاف کر دے گا اور 11 مہینوں کے کبیرہ بھی معاف کر دے گا جو رمضان کو صحیح گزارے۔ حضرت مولانا سے فرمایا کرتے رحمۃ اللہ علیہ، رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی رحمتیں آسمانوں سے اترتی ہیں، ایک پانی نکلتا ہے، بوند بوند پانی گرتا ہو، اور ایک اگر پانی کا دہانہ کھول دیا جائے، بادل پھٹے، کتنا پانی نکلتا ہے کہ زمینیں بھی بہہ جاتی ہیں اور کھیت بھی بہہ جاتے ہیں اور پوری کی پوری بستیاں تہس نہس ہو جاتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے پرنالے کھل جاتے ہیں۔ 11 مہینوں میں قطرہ قطرہ اللہ کی رحمت زمینوں پر اترتی ہے، اور رمضان میں پرنالے اللہ تعالیٰ کے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے رمضان کے مہینے کو لوٹتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے۔ لیکن رمضان میں چونکہ روزہ ہوتا ہے، گرمی کا روزہ،
اور گرمی کے روزے کی بڑی فضیلت ہے. تو عمر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رمضان میں صرف گرمی کے روزے رکھے ہیں. آپ کو سردی کے روزہ رکھنے کا موقع آپ کو اپنی زندگی میں نہیں ملا. سردی کا روزہ 23 سال کے عرصے میں آپ نے جو روزے رکھے رمضان کے وہ آپ نے گرمی میں ہی رکھے ہیں. حضرت عمر فرما کرتے کہ گرمی کا روزہ نہ ہوتا اور پیاس کی لذت نہ ہوتی اور حلق میرا خشک نہ ہوتا اور میری رگوں میں اگر سکھاپن نہ ہوتا تو عمر کو دنیا میں جینے کا مزہ نہ ہوتا. صحابہ رمضان میں گرمی کے روزے اللہ سے مانگتے تھے. اور عرب کا صحرا ریگستان، نجد کے ریگستان اور عرب کے صحراؤں میں رمضان کے روزے رکھنا مشکل تھا. اللہ نے رمضان کے حکم اللہ نے ڈائریکٹ نہیں اتارے، اللہ نے تدریجاً اتارے، آہستہ آہستہ. اللہ نے شراب کو حرام کیا. پھر اللہ نے کہا شراب اچھی چیز نہیں ہے، اللہ نے ایسا کہا. انہوں نے کہا شراب حرام ہے کیونکہ شراب عرب کی گٹی میں پڑی ہوئی تھی. پھر اللہ نے آہستہ کہا بھائی شراب پیو لیکن نماز کی حالت میں مت پیو. شراب تو پیے لیکن نماز کی حالت میں نہیں. پھر اللہ نے شراب کو حرام کیا. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، شراب تو حرام ہو چکی ہے. جب شراب حرام ہوئی ہے، صحابہ کرام اللہ کے نبی کی صحبت میں ایمان سیکھتے سیکھتے ان کے اندر میں اللہ کی بات کو ماننے کا اتنا جذبہ پیدا ہو چکا تھا. جب مدینہ منورہ میں شراب کی آیت نازل ہوئی، ایک صحابی ملک شام گئے، شراب کے مڑکے خریدنے گئے اور مٹکوں کی گاڑی مدینے میں اتری اور شراب کی آیت بھی مدینے میں اتری. اتنے مٹکے انہوں نے بہائے ہیں، پورے مدینے کی گلی گلی میں شراب دے رہی تھی. اندر اطاعت، اندر حکم کے ماننے کی طاقت ایمان کی بنیاد پر مضبوط ہو چکی تھی. رمضان میں بھی اس طرح ہوا ہے کیونکہ عرب کے ریگستانوں میں روزے رکھنا مناسب بھاری تھا بہت. عرب کے ریگستانوں میں تو اللہ نے پہلے صرف عاشورہ کے روزے فرض کیے. عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ فرض تھا اور ایام 20 کے 3 روزے فرض تھے. ہر مہینے کے 3 روزے 13، 14، 15 تاریخ کو. اللہ نے جب رمضان کا روزہ رکھا تو اللہ نے عاشورے کے روزے کو اللہ نے مستحب قرار دیا. صرف رمضان کا روزہ رکھو. رمضان کا روزہ بھی کتنا آسان. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو، تم پر رمضان کا روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر کیا گیا. یہ کیوں اللہ نے کہا تاکہ تم کو تسلی ہو جاوے کہ خالی ہم پر روزے نہیں ہیں، پہلی امتوں پر بھی رمضان کے روزے فرض تھے. پوری بستی میں سب کو کھانسی ہو جاوے تو کوئی کسی کو پوچھتا نہیں ہے، پوچھتا ہے کسی کو. اور اگر ایک دو کو ہو جاوے تو سارے اس کو پوچھتے ہیں. ساروں پر اللہ نے رمضان کے روزے کو فرض کر دیا، پہلی امتوں پر بھی. ترتیب الگ تھی، مقدار الگ تھی. وقت تک بھی میں آپ کو تفصیل سے کھول کے بتاتا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں رمضان کے روزے کتنے فرض تھے، عیسیٰ کے زمانے میں کتنے فرض تھے. اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد زندگی میں ایمان اور تقوی بننا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جاوے، اللہ کا تعلق پیدا ہو جاوے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جاوے، تمہارے جلوتیں بھی صحیح ہو جاوے، تمہاری رات کی خلوتیں بھی صحیح ہو جاوے، تمہاری تنہائیاں صحیح ہو جاوے، تمہارے زبان کے بول میٹھے ہو جاوے، تمہارا آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہو جاوے، تمہارا کانوں کا سننا صحیح ہو جاوے، زندگی ہماری پوری اللہ والی بن جاوے. یہ روزے رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد ہے. خالی بھوکا رہنا مقصد نہیں ہے. ہاں، آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے رمضان میں، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، دل و دماغ کا بھی روزہ ہوتا ہے، تصورات کا بھی روزہ ہوتا ہے. تب جا کر روزہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے اور روزے کا مقصد زندگی میں تقوی حاصل ہوتا ہے. روزہ رمضان کا روزہ فرض کیا گیا، لیکن ہر ایک پر نہیں. جس کو رکھنا ہو رکھے، جس کو نہ رکھنا ہو نہ رکھے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. جو میں رمضان کا روزہ اس امت کی بات کر رہا ہوں، اس شریعت میں جس کو رمضان کے روزے رکھنے کی طاقت ہو روزے رکھے، اور جس کو روزہ نہ رکھنا ہو تو فدیہ دے، ایک مسکین کا کھانا کھلا دے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. جب اللہ نے آیت اتاری تو مالدار فدیہ دینے لگے، غریب روزہ رکھنے لگے. اگر یہ آیت ابھی ہوتی تو ہم روزے کی حالت میں ہوتے. بولو، جس کو رمضان کا روزہ رکھنا ہو رکھے، جس کو طاقت ہو، اور جس کو نہ رکھنا ہو ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. ہم 100 مسکین کو کھانا کھلا دے لیکن روزہ نہ رکھتے. یہ حکم تھا. تو مالدار لوگ روزہ رکھتے، غریب لوگ روزہ نہیں رکھتے تھے. پھر اللہ نے حکم اتارا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. جو بھی انسان رمضان کا مہینہ دیکھ لے
بیمار اور مسافر اور نابالغ کے علاوہ اس پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہو چکا ہے، جو بھی رمضان کا مہینہ پاوے۔ عرب کے صحرا میں رمضان کے روزہ رکھنا، اللہ نے آہستہ آہستہ ان پر روزے کی فضیلت کو اتارا۔ اس میں بھی حکم کیا تھا؟ پورا دن تم روزہ رکھو گرمی میں، اور مغرب کی نماز کے بعد سحری نہیں تھی، مغرب کی نماز کے بعد اگر تم صرف سو گئی ہو اور تمہاری آنکھ لگ گئی تو دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ اس امت میں حکم تھا، دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ اب تم کھا بھی نہیں سکتے، پی بھی نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ مدینہ میں ایک صحابی تھے قیس بن سرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، انصاری تھے، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، تو کھیت میں گئے، مدینے کی بھوک، عرب کا صحرا، عرب کی تپتی ہوئی ریت اور تپتی ہوئی گرم گرم سغلق پہاڑیوں میں جب وہ کھیت کو چلاتے تھے، گھر پر آئے تو ان کو روزہ بہت لگا تھا، حلق خشک ہو چکا تھا اور ان کی رگ رگ میں خون خشک ہو چکا تھا۔ بیوی کو آ کر کہا اگر گھر میں کچھ ہو تو مجھے دے دے تاکہ میں افطاری کر لوں۔ بیوی نے کہا میں نے پورا گھر میں جھاڑو لگایا ہے میرے پیارے شوہر، گھر میں ایک دانہ بھی گھر میں موجود نہیں ہے۔ ہمارے گھر پر افطاری میں میرے بھائیو دسترخوان کھل جاتے ہیں، کسی غریب سے پوچھو کہ غریبی میں سے سکنے کا مزہ کیا ہے، کسی بھوکے سے پوچھو کہ سوکھی روٹی کا مقام کیا ہے، اور کسی پیاسے سے پوچھو کہ پانی کے گھاٹ کا مقام کیا ہے، کسی سونے والے سے پوچھو کہ ٹوٹی کھانٹ کی قیمت کیا ہے۔ کبھی احمد آباد میں سیول میں جا کر کسی بیمار سے پوچھو کہ تندرستی کی چند گھڑیوں کی قدر کیا ہے۔ ہم پر کتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر برس رہی ہے۔ کہیں میرے پیارے شوہر میں نے پورا گھر صاف کر لیا ہے، ایک دانہ بھی گھر میں موجود نہیں ہے۔ کہاں مجھے اپنی جان کے جانے کا خطرہ ہے، کئی دن تو پڑوس کے گھر میں جاؤ، عورت جلدی سے بھاگی افطاری کے بعد پڑوس کے گھر میں، وہاں 2 کھجوریں ملی، جب وہ تو کھجوروں کو لے کر آئے تو ان کی آنکھ لگ چکی تھی، سو گئے تھے۔ ان کو اٹھایا، اٹھو، تو کہا کیا کہ 2 کھجوریں لائی ہو، کہ میری پیاری عورت اب تو دوسرے دن کا روزہ شروع ہو گیا۔ اس امت میں تھا، اب کھا بھی نہیں سکتا، پی بھی نہیں سکتا، پورا دن کا فاقہ ہے، رات فاقے کی حالت میں گزاری۔ جب دوسرا دن شروع ہوا تو یہ ہماری طرف فجر کے بعد سونے کے عادی نہیں تھے 11 بجے تک، وہ تو ہل چلاتے تھے گزران کے لیے، گھروں کے گزران کے لیے۔ دوسرے دن مدینہ منورہ کے کھیت میں گئے اور ہل چلایا اور کھیتی میں کام کرنا شروع کیا۔ افطاری کا جب وقت ہوا تو بالکل نڈھال ہو گئے، نڈھال، اور ٹیڑھے ٹیڑھے لکڑی لے کر اپنے گھر پر پہنچے۔ قیس بن سرمہ اور اپنی بیوی کو کہا کل والی کھجوریں جلدی سے لا دو، افطاری کا وقت ہو چکا ہے، اور میں بھی قرار ہو چکا ہوں، میرے بال کا روا، میرے بدن کا روا خشک ہو چکا ہے۔ جیسے ان کی عورت گھر میں گئی اور گھر میں کھجور لے کر آ ہی رہی تھی، ان کا انتقال ہو چکا۔ افطاری کے 2 سیکنڈ پہلے اللہ کے پیارے ہوئے ہیں۔ جب مدینہ منورہ میں ان کی موت کی خبر جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ نے چیخے مار کر اللہ کے سامنے رونا شروع کیا، اے میرے اللہ، میری امت تو بڑی کمزور ہے، اگر تیرا یہ حکم اگر زمین پر رہا روزے کا حکم تو میری امت رمضان کے روزے کو کیسے رکھے گی؟ یا اللہ تو رمضان کے روزے کے حکم کو بدل دے۔ تو اللہ نے فوراً ایک صحابی کے جنازہ اٹھنے پر اور ایک صحابی کی موت پر اللہ نے آیت کو بدلا ہے، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل وحل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم۔ کھاتے رہو پیتے رہو، کب تک؟ جب تک صبح صادق طلوع نہ ہو جائے۔ حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، جب تک کہ سفید داغا کالا داغا دونوں ظاہر نہ ہو جاوے تب تک تم کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو۔ یہ صبح صادق کا وقت بتایا۔ یہ صحابی کی موت پر پوری رات ہم کھا سکتے ہیں جب تک ہمارا سحری کا وقت ختم نہ ہوئے۔ یہ قیس بن سرمہ کے موت پر اللہ نے حکم آسمان کا بدلا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام سمجھ نہ سکے اس آیت کو، تو بعض صحابہ نے اپنے پیروں میں 2 دھاگے باندھ لیے، ایک سفید دھاگا باندھا اور ایک کالا دھاگا باندھا، کہ سفید دھاگا جب تک سفید نہ ہو جائے تب تک کھانے کا بھی ہے، پینے کا بھی ہے۔ اور ایک صحابی عدی ابن حاتم مدینے کے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے تکیے کے نیچے 2 دھاگے رکھ لیے، ایک کالا رکھا اور ایک سفید رکھا، اور بار بار دھاگے کو دیکھتے تھے، جب تک دھاگا برابر سفید نہ دکھے تب تک کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، اگر جو سورج طلوع ہو جاوے۔ آیت نہیں سمجھ سکے تو اللہ کے نبی کی خدمت میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دھاگا تو بدلتا ہی نہیں ہے، تو آپ اتنے ہنسے کہ آپ کے اوپر کے داغ ظاہر ہو گیا۔ آپ نے فرمایا عدی ابن حاتم تم نے تو آسمان کے دونوں کناروں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیے۔
سفید داغے سے مراد صبح کاذب ہے، صبح صادق ہے، اور کالے داغے سے مراد صبح کاذب ہے۔ جب رات کی اندھیرے چھٹ جاوے اور جب صبح کی روشنی شروع ہو جاوے تو سحری کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رمضان کے روزے کا حکم اللہ نے اتارا ہے، لیکن روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا سب سے بڑا مقصد زبان کا بول ٹھیک کرنا ہے۔ زبان کے بول کو ٹھیک کرو۔ رمضان میں آدمی کا مزاج بگڑ جاتا ہے۔ صحابہ کا مزاج رمضان میں بنتا تھا، صحابہ کا مزاج رمضان میں بنتا تھا۔ سب سے بڑی نیکی رمضان میں کیا ہے؟ میرا نبی نے فرمایا جو انسان رمضان میں کسی کو تکلیف نہ پہنچاوے، کسی پر تہمت نہ لگاوے، زبان کے بول کو نہ بگاڑے اور شراب نہ پیوے، اللہ تبارک و تعالی ہر روزے کے بدلے میں آسمانوں پر 100 حوروں سے نکاح کراتے ہیں۔ زوج اللہ مئۃ حورا، 4 باتوں کی بنیاد پر کسی کو تکلیف نہ پہنچاوے، زبان سے بھی اور کسی کو دل سے بھی، اور کسی کو تہمت نہ لگاوے اور کسی پر انگلی سے اشارہ نہ کرے اور نشہ والی چیز نہ پیوے۔ اللہ جنت میں روزانہ ہر دن اس کو 100 حوروں سے اللہ پاک نکاح کرواتا ہے۔ یہ رمضان کے روزے کی فضیلت ہے۔ اللہ والے رمضان کا بڑا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ حضرت اللہ سے فرمایا رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں رمضان کے مہینے میں کچھ نہیں بولتا، صرف دعوت کی باتوں کے علاوہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ، قرآن کی تلاوت کے علاوہ۔ تو میں کہہ رہا تھا صحابہ کرام فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کیا رمضان میں 4 عمل آپ کے بڑھ جاتے تھے۔ سب سے پہلا عمل رمضان میں آپ کی دعوت بڑھ جاتی، دعوت اللہ کے راستے کے نقل و حرکت رمضان میں صحابہ کی بڑھ جاتی تھی۔ صحابہ نے رمضان کی تنخواہیوں کو قربان کیا ہے اور اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اور آپ اس کے لیے بدر اور آپ اس کے لیے فتح مکہ، یہ دو بڑے بڑے جو غزوے ہیں بدر اور فتح مکہ۔ بدر حق اور باطل کی بڑی ٹکراؤ ہے اور حق اور باطل کی دلیل ہے۔ حق الگ ہے، باطل الگ ہے، دودھ الگ ہے، پانی الگ ہے، ایمان والے الگ ہے، منافقین الگ ہے۔ اللہ نے بدر کو رمضان میں اللہ نے کروایا، اور بدر میں گرمی کے موسم میں صحابہ رمضان میں اللہ کے راستے میں نکلے ہیں 17 رمضان کو۔ ہمارے پہلے کچھ سالوں کے پہلے ہمارے 17 رمضان کو 4 مہینوں کی جماعتیں پورے گجرات سے نکلتی تھی اس عنوان پر۔ اب ہمارے بڑوں نے بند کر دیا۔ بدر کی یاد کی تازہ بدر کی یاد تازہ ہو جاوے۔ اور فتح مکہ، مدینہ منورہ کہاں ہے اور مکہ کہاں ہے؟ کتنا لمبا سفر ہے، اونٹوں کا اور پیدل سفر ہے۔ مکہ فتح ہونے کا ہے اور جہاد کرنے کا ہے، لڑنے کا ہے، وہ بھی اللہ نے 21 رمضان کو اللہ نے مکے کو فتح کروایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی دعوت رمضان بڑھ جایا کرتی تھی۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے سوچا جس رمضان کا مہینہ عبادت کا، اس رمضان کا مہینہ دعوت کا بھی ہے۔ جماعتوں کی نقل و حرکت، کتنی جماعت رمضان میں اللہ کے راستے میں چل لگی ہے۔ بعض جگہ تو ایسے ہیں کہ بوڑھے جو چل نہیں سکتے وہ بھی اپنی مسجدوں میں آ کر 3 دن لگا تو کہتے ہیں ہمارے جوان جب اللہ کے راستے میں رمضان میں جا رہے ہیں، ہمارا بھی حق بنتا ہے، کم باہر نہ جا سکے تو کم سے کم اپنی مسجد کو بدل کے گاؤں کی اسی مسجد میں بوڑھے حضرات جمع ہو کر 3 دن لگا رہے ہیں۔ بڑی بشارت رمضان میں 3 دن کے لگانے پر۔ حالانکہ رمضان میں چلے کی جماعتیں نکلنی چاہیے، مستورات کی جماعتیں نکلنی چاہیے، 4 مہینوں کی جماعتیں نکلنی چاہیے، لیکن پوری بستی کے ایک بالغ فرد کے جب 3 دن اللہ کے راستے میں لگیں گے، بھائیو آدمی مقام پر اتنا نہیں کر سکتا جتنا آدمی اللہ کے راستے میں کر سکتا ہے۔ اور آئندہ تو جمعہ کو 20 رمضان آتا ہے، 21ویں رات بھی طاق رات، 23ویں رات بھی طاق رات، 22ویں رات بھی آتی ہے، شب قدر کی راتیں ہو سکتی ہے۔ آدمی گھر پر کتنی بھی عبادت کرے اس کا اجر محدود ہے، اللہ کے راستے کے اجر کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کے راستے میں نہیں کہ خالی آدمی سوئے گا نہ سوئے گا تو اس کے سونے پر بھی اجر ہے، اس کے بولنے پر بھی اجر ہے، اس کے کھانے پر بھی اجر ہے، اس کے پینے پر بھی اجر ہے، اور اس کے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے پر بھی اجر ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں دعوت کو بڑھا دو، پوری ہماری بستی میں دعوت کی فضا قائم ہو جاوے، بچہ اللہ کی دین کی دعوت کو بولنے والا بن جاوے، اللہ کے دین کی دعوت کی فضا ہمارے شہروں میں قائم ہو جاوے۔ یہی وہ محنت ہے جس سے انسان کی زندگیاں بنتی ہے، یہی وہ محنت جس سے انسانوں کے دل بنتے ہیں۔ آج میرے بھائیو ہر گھر بجلی کے قمقموں سے روشن ہے، پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہے، مصنوعی کہے گونجتے ہیں،
پر دل خون کے آنسو روتا ہے، چہرے ان کے چمکتے ہیں پر ان کے اندر ویرانی ہے، لباس ان کے زرق برق ہے پر دل کے اندر خاک آلود ہے، اوپر تو رنگوں کی بہار ہے اندر تو ویرانوں کے راج ہیں، اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں اور اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں، اوپر سے خوشحال ہیں اندر سے بدحال ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے کہ دل ہمارا نہیں بنا ہے؟ دل کسی اور کی محبت میں چلا جا چکا ہے، دل کا تعلق کسی اور کی طرف جا چکا ہے۔ جس دل میں اللہ کی محبت نہیں، جس دل میں نبی کی محبت نہیں، اور جو دل اللہ کو مناتا نہیں، وہ دل نے وہ تو پتھر ہے، پتھر۔ کہ رمضان کے مہینے میں ہمارے دل نرم ہوتے ہیں لیکن ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اللہ نے شیاطین کو تو اللہ نے بند کیا، لیکن ہم پورا 11 مہینے اتنے گناہ کرتے ہیں کہ گناہ کرتے 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 ہمارا نفس گناہوں کا بڑا عادی بن چکا ہے، بڑا عادی بن چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم رمضان میں اتنا صبر کیا کرتے تھے کہ آپ کی صبر کی انتہا نہیں ہوتی تھی۔ غزوہ حنین کے موقع پر آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، چونکہ اللہ نے بڑا مال غنیمت دیا تھا، اور آپ نے نئے نئے انسانوں کو، عیینہ ابن حسن فزاری کو، اقرا ابن حابس کو آپ نے 100 اونٹ عطا فرمائے۔ تو کسی نے کہا ذوالخویسرہ، ایک منافق، اس نے یوں کہا آج کے انصاف میں، آج کی تقسیم میں انصاف نہیں ہوا۔ کس کو کہا؟ میرے نبی کو کہا ہے۔ میرے نبی کا صبر تو دیکھو میرے بھائیو، ہمارے کام میں صبر اصل ہے، ہمارے کام میں صبر کا میدان قبر کے میدان سے بھی آگے ہے۔ سہنا سیکھو، برداشت کرنا سیکھو۔ بھائیو، آدمی جب سہتا ہے سہتا، اپنے گھر میں بیوی کی بھی سہو، ماں باپ کی بھی برداشت کرو، بچوں کی بھی برداشت کرو، معاشرے کے بڑوں کی بھی برداشت کرو۔ آدمی جب اندر برداشت کرنے والا بنتا ہے تو اس کے دل میں روحانیت ترقی کرتی ہے، اس کے دل میں اخلاق پنپتے ہیں، اس کے دل میں اندر کا ایمان مضبوط بنتا ہے۔ لیکن جب آدمی کو سہنا نہیں آتا، برداشت کرنا نہیں آتا، اور آدمی کو صبر کرنا نہیں آتا، تو آدمی باتوں باتوں پر اکھڑ جاتا ہے، تو ایسے پھڑتا، ایسے بم پھڑتا ہے۔ بھائی جب بم پھڑتا ہے جب گلیوں میں، تو کیا ہوتا ہے؟ محلے برباد ہو جاتے ہیں، پوری کی پوری مارکیٹ ویران ہو جاتی ہے۔ جب انسان جب پھٹ جاتا ہے تو گھر کیا پورا معاشرہ زیر و زبر ہو جاتا ہے۔ اپنے زبان کے بول کو میٹھا بناؤ۔ یہ زبان پھول بھی ہے، اور یہ زبان زہر بھی ہے، اور یہ شہد بھی ہے، اور یہ علوہ بھی ہے، اور یہ محبت بھی ہے، اور یہ نفرت بھی ہے۔ جب محبتوں کے ساتھ چلتی ہے تو خاندانوں کو آباد کر کے رکھ لیتی ہے، جب نفرتوں کے ساتھ چلتے تو خاندانوں کو توڑ کے رکھ لیتی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی، اب مغرب کی نماز پڑھ کے باہر نکلے، ایک صحابی ملے عقبہ ابن عامر، کہ یا رسول اللہ میں نجات چاہتا ہوں کہ میری دنیا بھی بنے میری آخرت بھی بنے، مجھے نجات کا عمل بتاؤ۔ تو آپ نے کہا عقبہ ادھر آؤ۔ آپ نے عقبہ بن عامر کو فرمایا عقبہ اگر تم دنیا کے اندر بھی نجات چاہتے ہو اور آخرت کے اندر بھی نجات چاہتے ہو، تو آپ نے کہا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو۔ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کی سائز تو بہت چھوٹی ہے، اس سے ہونے والے گناہ بڑے خطرناک ہے، اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے عالم، میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ حلال و حرام کو جاننے والے معاذ بن جبل ہیں، جن کی قبر اردن میں ہے۔ اردن غوری پہاڑی پر معاذ بن جبل بھی سویا ہوئے اللہ کے راستے میں، اور ان کا بیٹا عبداللہ بھی سویا ہوا ہے۔ آج بھی 15 سال کے بعد ان کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ میرے نبی نے معاذ بن جبل کو بلا کر کہا اے معاذ، میں سارے دین کا خلاصہ تجھے بتاؤں، سارے دین کا خلاصہ؟ کہ بلا یا رسول اللہ بتائیے۔ آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کے کہا معاذ اس کو سنبھالیو، اس کو سنبھالیو۔ ایک انسان کتنا بھی نیک ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، میرے نبی نے فرمایا زبان سے ایسا بول جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے خلاف ہوتا ہے، کسی کے دل کو توڑنے والا ہوتا ہے، اللہ اس کے سارے عمل کو برباد کر لیتے ہیں۔ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو۔ زبان بڑی خطرناک چیز ہے، اس سے عزت نیلام ہو جاتی ہے، اس سے معاشرہ برباد ہو جاتا ہے، گھروں میں طلاق قائم ہو جاتی ہے، بچہ باپ سے ٹوٹ جاتا ہے، بیوی شوہر سے ٹوٹ جاتی ہے، اور شوہر بیوی سے ٹوٹ جاتی ہے، اولاد نافرمان بن زبان کے بول جب خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ زبان کے بول کو بنانے کا مہینہ ہے۔ آپ نے کہا ارے بھائی، ذوالخویسرہ نے یوں کہا یہ اللہ کے نبی آج کے انسان میں تقسیم نہیں ہوئی،
تو آپ نے کہا میں انصاف نہیں کروں گا تو کون انصاف کرے گا، میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب کھڑے، اللہ کے نبی آپ اجازت دو میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ نے کہا نہیں 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 نہیں، میں اس طرح صبر کروں گا جس طرح میرے بھائی موسیٰ نے صبر کیا تھا، اور کہا اس کو تم نہیں مار سکتے، میں نے اس کے خاندان والوں کو فجر کی نماز پڑھتے ہوئے دکھا ہے۔ اور جو انسان فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ آپ نے کتنا صبر کیا، کتنا صبر کیا۔ آپ کو جب جادو سحر ہوا میرے نبی پر، اور آپ کو یہ تکلیف ہو رہی تھی کہ آپ کو پتہ چلتا نہیں تھا کہ اپنی بیویوں کے پاس گئے کہ نہیں گئے، آپ کو پتہ نہیں چلتا تھا۔ حضرت عائشہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے نبی کو تکلیف ہو گئی تھی، آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا، آپ پر ایک اثر تھا سحر کا۔ ایک لبید ابن عاصم یہودی نے آپ پر خطرناک سحر کیا تھا، اور یہ بڑا خطرناک سحر ہوتا ہے کہ آدمی بھول جائے۔ تو نبی تھے، اللہ کے نبی جن کی زبان شریعت تھی۔ آپ کو خواب میں دیکھا ایک فرشتہ سامنے کھڑا ہے، دوسرا یہاں کھڑا ہے، اور فرشتہ کہہ رہا ہے کہ ان کو کیا ہوا ہے، کہ ان پر جادو ہوا۔ کس نے کیا ہے؟ کہ لبید ابن عاصم یہودی نے کیا ہے۔ یہ کہاں کیا ہے؟ کہ بنو زریق کے کنویں کے اندر کیا ہے۔ کہ کس میں کیا ہے؟ کہ بالوں کی کنگھی میں کیا ہے۔ آپ کی آنکھ لگ گئی، آپ اٹھے، آپ نے صحابہ کو ساتھ میں لیا اور آپ بنو زریق کے کنویں پر گئے۔ وہاں جا کر دیکھا تو پورے کنویں کا پانی مہندی کی طرح لال ہو چکا تھا، اور اس پر ایک پتھر کے نیچے بالوں کی کنگھی میں وہ سحر تھا۔ آپ نے جب اس بال کو پکڑا اور بال کی گیرے آپ نے کھولی، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ آپ گیرے کھولتے رہے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا جب گیرے ساری کی ساری کھل گئی، مجھے ایسا لگا جیسے بہت بڑا بوجھ میرے دماغ سے اتر گیا، میرا دماغ بالکل فری ہو گیا۔ اور اس کنویں کے پاس جو درخت تھے کھجور کے، ان کے چہرے خطرناک لگ رہے تھے، جیسے کوئی زہریلے کانٹے پڑے ہو، شیطانوں کی طرح ان کے منہ نظر آ رہے تھے۔ تو صحابہ نے کہ اللہ کے نبی، لبید بن عاصم مدینے میں رہتا ہے، ہم اس کو قتل کر دیں، آپ اس کو کچھ کہتے کیوں نہیں؟ آپ نے کہا جب اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا تو میں اس کو کیوں کچھ کہوں۔ صحابہ نے پھر کہا، صحابہ کو کہا قسم خدا کی اس کے قبضے میری جان ہے، تم اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور جتنے صحابہ یہاں کھڑے ہوتے ان کو میں کہتا ہوں کہ کوئی کسی کو یہ نہ بتائے کہ میرے نبی کو لبید نے جادو کیا تھا۔ جب اللہ نے مجھے ٹھیک کر دیا تو میں اس کو تکلیف کیوں پہنچاؤں؟ یہ میرے نبی کی اخلاق ہے میرے بھائیوں، اس سے خاندان جڑتا ہے، اس سے معاشرہ بنتا ہے۔ دلوں کی صفائی پر تو بھائیو جنت کی بشارت ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا دل میں کینہ رکھنے والا شحنا، ایک ہوتا ہے عداوت غصہ، اور ایک ہوتا ہے دل میں کینہ۔ غصہ کیا ہوتا ہے کہ مجھے آپ پر غصہ آیا، کینہ کیا ہوتا ہے میں کسی کے نقصان پہنچانے کے خطرے میں ہوتا ہوں، وقت آئے گا تو میں اس کے گھر پر نہیں جاؤں گا، وقت آئے گا تو میں اس کو بتاؤں گا۔ میرے نبی نے فرمایا شب قدر اس مبارک رات میں دل میں کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی، اگرچہ وہ حاجی ہو، اگرچہ وہ عمرہ کرنے والا ہو، اگرچہ وہ دین کا داعی ہو، دین کا مجاہد ہو، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہو، قرآن کا قاری ہو، لیکن دل میں کینہ رکھنے والے کی اللہ کی بارگاہ میں شب قدر کی رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ فرمایا اللہ کریم اے انس، اے میرے پیارے بیٹے انس، ان قدرت ان تصبح وتمسی، اگر تیرے اندر طاقت ہو کہ تو صبح اس حالت میں کرے اور شام اس حالت میں کرے، لیس فی قلبی کا غش لاحد، کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ اور کپٹ نہ ہو تو ایسا کر، صبح بھی تیری دل کی صفائی کے ساتھ گزرے اور شام بھی تیری دل کی صفائی کے ساتھ گزرے، تو ایسا کر کا وذالک من سنتی، اور یہ میری عظیم سنت ہے۔ فمن احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میری سنت میں محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ دلوں کی صفائی پر بھائیو جنت کی بشارت ہے۔ تذکرے مت کرو، معاف کرنا سیکھو، سہنا سیکھو۔ جو یہاں دنیا میں میرے نبی نے فرمایا انا زعیب، میں اس آدمی کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ انا زعیم ببیت لربد البنا لمن ترک البراغ وان کان محقا، میں اس آدمی کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں، حق پر ہے کہ میرا گھر میرے بھائی نے لے لیا ہے، میرا پلاٹ میرے بھائی نے لے لیا ہے، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، میں اس کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلانے کا ذمہ دار ہوں، میرا نبی نے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں سب سے خطرناک انسان کون ہے؟ الالد الخصم، جو جھگڑا کرنے والا ہو، جو آستینوں کو لٹکانے والا ہو، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ صبر کرنے اللہ کو پیارا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ پد صابرین کے ساتھ ہے۔
زندگی پر صبر کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو. کہ رمضان کا مہینہ اس کی پریکٹس کا مہینہ ہے. اپنے زبان کے بول کو میٹھا بناؤ، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ. میں آپ کو ایک تھوڑا سا قصہ سنا دوں ابو دجانہ کا. ابو دجانہ رضی اللہ تعالی اللہ کے نبی کے صحابی ہے. ابو دجانہ 1,24,000 صحابہ کرام میں 200 صحابہ ایسے ہیں جو اللہ کے نبی کے ساتھ بدر سے لے کر حجۃ الوداع تک آپ کے ساتھ رہے. 200 صحابہ. باقی کوئی بدر میں شہید ہو گیا، کوئی احد میں شہید ہو گیا. 200 صحابہ ایسے ہیں جو بدر سے لے کر غزوہ حجۃ الوداع تک آپ کے ساتھ رہے. ان میں ایک ابو دجانہ ہے. غزوہ احد کے موقع پر آپ نے تلوار اٹھائی. اس تلوار کو کون لے گا؟ سارے صحابہ کھڑے ہو گئے. نعم یا رسول اللہ، اس تلوار کو ہم لیں گے. آپ نے کہا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ تلوار کا حق. تو سارے بیٹھ گئے. ذمہ داری تھی، ذمہ داری. تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ 3 کھڑے ہو گئے. عمر بن خطاب کھڑے ہوئے، زبیر بن عوام کھڑے ہوئے اور ابو دجانہ کھڑے ہوئے. آپ نے تلوار عمر کو نہیں دی، آپ نے حضرت علی کو نہیں دی، زبیر بن عوام کو نہیں دی، کیونکہ آپ کے رشتہ دار ہے. زبیر بن عوام آپ کے رشتہ دار ہیں، عمر بن خطاب آپ کے سسر ہے. دونوں کو آپ نے تلوار نہیں دی. تلوار آپ نے ابو دجانہ کو دی. زبیر بن عوام فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دل میں خیال آیا کہ میں سپہ سالار اللہ کے دین کا داعی ہوں، اللہ کے دین کا مجاہد ہوں، حق تو مجھے ملنا چاہیے. تلوار آپ نے ابو دجانہ کو کیوں دی؟ اب میں دیکھنا ابو دجانہ تلوار کا حق کیسے ادا کرتا ہے. احد کے موقع پر 3,000 مشرکین مکہ سامنے، 3,000. ابو دجانہ کے ہاتھ میں اللہ کے نبی کی تلوار ہے. وہ لے کر چلے اور 3,000 کے لشکر کو پیچھے کر دیا. جب سامنے دیکھا تو قریش مکہ کی عورتیں وہاں گانا گا رہی تھی اور اپنے شوہروں کو ترغیب دے رہی تھی. ہندا بھی تھی. جیسے وہاں کوئی ساری کی ساری عورتیں چلی گئی، ہندا وہاں پکڑی گئی. ابو دجانہ اپنی تلوار ہندا کی سر کی مانگ میں رکھی اور اشعار پڑھ رہی تھی. نحن بنات الطارق نمشی علی النمارق، ہم تو ستاروں کی بیٹیاں ہیں اور ہم تو قالینوں پر چلنے والی ہے اور ہمارے سروں کے مانگ پر تو ریشم ہے اور ہمارے چلنے کے انداز و نخرے والی ہے. اور یوں کہہ رہی تھی اگر تم نے مسلمانوں کو شہید کر دیا تو ہم تم سے گلے لگائے گی اور ہم تم سے معانقہ کرے گی، اور اگر تم پیچھے آگے پیٹ بار گئے تو ہم تم کو ذلت کے گڑھے میں پھینک دیں گے. یوں اشعار پڑھ کے ترغیب دے رہی تھی. ابو دجانہ نے ہندا کے سر کی مانگ پر تلوار رکھ دی. پھر تلوار اٹھا دی. حضرت زبیر پیچھے کھڑے تھے کہ کیا ہوا، کیوں اٹھا دی؟ کہ اللہ کے نبی کی تلوار ہے، کمزور عورت پر وار کرے گا اس کو داغدار بنانا نہیں چاہتا. کیونکہ میرے نبی نے کہا تلوار کا حق ادا کرنا ہے، کمزور عورت پر تلوار کا وار کر کے اس کو داغدار کرنا نہیں چاہتا. یوں کر کے ہندا کو چھوڑ دیا. جیسے پیچھے نمٹے تو ایک شہ سوار قریش مکہ کا بہت بڑا ہاتھی پر سوار، ہاتھی جیسا بدن، 6 فٹ اونچا، اس کے ہاتھ میں اس نے 2 زریں پہنی ہوئی تھی. زبیر عوام فرماتے ہیں ابو دجانہ کا اس سے مقابلہ ہوا. جنگ چالو، جنگ میں سارے کے سارے سپہ سالار نے اپنی جنگ کو روک لی. ان دونوں میں کیا ہو رہا ہے دیکھو، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے. زبیر بن عوام فرماتے ہیں کہ اگر آج ابو دجانہ نے اس کو گرا دیا تو میں سمجھوں گا کہ میرے نبی کی تلوار کا حق ادا ہو چکا ہے. جب دونوں میں ٹکرا ہوا تو کوئی زیر نہیں ہو رہا. یہ بھی مد مقابل شیر ہے، شیر وہ عرب کا شیر تھا. یہاں ابو دجانہ ظاہر میں کمزور نظر آ رہے تھے اور ان کے چہرے پر پگڑی تھی سر پر اور 1 زرہ پہنی ہوئی تھی. اس نے 2 زرہ پہنی ہوئی تھی اور لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی. جب دونوں میں چلی بہت دیر تک مقابلہ ہوا، اچانک مکہ کے شیر نے، عرب کے شہ سوار نے ابو دجانہ کے کندھے پر تلوار ماری. یہاں ان کا کندھا کٹ گیا اور ان کی زرہ ٹوٹ گئی. اسی وقت میں ابو دجانہ بھوکے شیر کی طرح اس پر حملہ کیا اور خطرناک حملہ کیا. دونوں زرہ کٹ گئی اور اس کے 2 ٹکڑے یوں ہو گئے، 2 ٹکڑے کر دیے. یوں کر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. پھر نیچے اتر کر کہا، اپنی ٹوپی اتاری اور فرمایا جانتے ہو میں ابو دجانہ ہوں، جانتے ہو میں ابو دجانہ ہوں، انا ابو دجانہ الا ترون، تم جانتے ہو. زبیر بن عوام کو فرمایا تم جانتے ہو انا ابو دجانہ، میں ابو دجانہ ہوں. میں آپ کو ابو دجانہ کی تھوڑی بات کر کے اندر کی ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. غزوہ جنگ یمامہ کے موقع پر جب مسلمہ قذہ جب نبوت کا دعویٰ کیا، 1,10,000 عیسائی ہیں، مسلمان 13,000 ہیں. خالد بن ولید جماعت کے امیر ہیں اور مقابلہ ہو رہا ہے جنگ یمامہ میں. ایک طرف مہاجرین ہیں،
ان کا جھنڈا حضرت عمر کے بھائی زید بن خطاب کے ہاتھ میں ہے، ایک طرف انصار ہیں ان کا جھنڈا سعد ابن قیس بن شماس کے ہاتھ میں ہے، بیچ میں خالد بن ولید کھڑے ہیں۔ مہاجرین کے پہلے ہلے میں قدم اکھڑ گئے، پہلے ہلے میں، اور زید بن خطاب شہید ہو گئے۔ ان کا جھنڈا سالم مولا حذیفہ نے پکڑا، جو عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، قاری بھی تھے، لیکن وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو مہاجرین نے میدان چھوڑ دیا مہاجرین نے۔ خالد بن ولید نے کہا این برا ابن مالک، ارے برا ابن مالک کا مجھے پتہ بتاؤ، انس بن مالک کے بھائی۔ میرے نبی نے فرمایا میرے کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ اگر وہ قسم کھا لے، کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پوری کرتا، اللہ ان کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اس میں برا ابن مالک ہے، اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے اللہ تجھے یہ کام کرنا ہے، اللہ ان کے ہاتھ کو نامراد نہیں کرتا۔ اور برا ابن مالک 1000 کے برابر تھے۔ بعض صحابہ ایسے تھے جو 1000 کے برابر تھے، قعقاع بن عمر 1000 کے برابر، عبادہ بن ثابت 1000 کے برابر، ابو عبیدہ 1000 کے برابر، ابو ہریرہ 1000 کے برابر، شعجہ 1000 کے برابر، عمر بن ثابت انصاری 1000 کے برابر، قیس بن شماس 1000 کے برابر، نعمان بن مقر 1000 کے برابر۔ ایسے کچھ صحابہ تھے جو 1000 کے برابر تھے۔ تو برا ابن مالک کو کہا برا آج تم کو قسم کھانی پڑے گی اللہ کے سامنے۔ خالد بن ولید نے فرمایا تو کہا ٹھیک ہے لیکن ہم کو الگ کر دو، اخلصنا، انصار کو الگ کر دو۔ تو ایک ٹیلے پر چڑھے برا ابن مالک اور کہا یا معشر انصار الیہ، یا انصار کی جماعت تم میرے پاس آ جاؤ۔ اور 3000 انصار کا مجمع جنگ یمامہ میں الگ الگ جگہوں پر لڑ رہا تھا، بکھرا ہوا۔ جب یوں کہا یا انصار کی جماعت تم میری طرف آ جاؤ تو پورا انصار کا مجمع جمع ہو گیا۔ جب جمع ہوگا تو حضرت برا بن مالک نے فرمایا اما المدینہ فلا مدینہ لا، مدینہ کو دل سے نکال ڈالو، تلواروں کے نیام کو توڑ دو اور اپنے زرا پر بدن سے نکال دو۔ اب دوبارہ مدینے میں جانا نہیں ہے، بچوں کی یاد دل سے نکال دو، بیوی کو طلاق یہاں پر دے دو اور اپنی کشتیوں کو توڑ دو، تلواروں کے نیام کو توڑ دو، ہمیں دوبارہ واپس مدینہ منورہ جانا نہیں ہے۔ یوں کر کے ترغیب دی تو 5 صحابہ کرام باہر نکلے، اس میں سے برا ابن مالک، سعد ابن قیس بن شماس، کعب ابن عجرہ، عباد ابن بشر اور ابو دجانہ، یہ 5 باہر نکلے اور 5 نے 3000 کے لشکر کو گائیڈ کیا۔ اور جب بڑے 1 لاکھ کے مجمع جب 5 جب گھسے 1 لاکھ کا لشکر عیسائیوں کا وہ پس ہو گیا اور وہ پیچھے دھکیلتا ایک قلعے میں جانے لگا، بہت بڑا قلعہ تھا، قلعے میں جانے لگا۔ جب صحابہ ان کے پیچھے چلے تو قلعے پر جاتے 3 صحابہ کرام شہید ہو گئے، ان میں ابو دجانہ بھی شہید ہو گئے، سعد بن قیس بن شماس شہید ہو گئے، عباد بن بشر بھی شہید ہو گئے۔ 2 بچے، کعب بن عجرہ اور برا ابن مالک۔ ان دونوں نے یوں کہا کہ تم ہم کو نیزوں پر ڈال کر ہم کو دیوار میں فلانگ لگا دو تاکہ ہم اندر دروازہ کھول ڈالے، چونکہ پورے 1 لاکھ کا مجمع اندر چلا چکا تھا۔ جب ان کو نیزوں پر اٹھایا، اندر پھینکا، ان کا پورا بدن چھلنی کی طرح لوگوں نے تیروں سے وار کیا۔ کعب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا، لیکن برا ابن مالک آہستہ دیوار پر جاتے انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ سامنے خالد بن ولید کھڑے تھے، اندر پورا مسلمانوں کا لشکر گھس گیا۔ وحشی بن حرب اندر آ گئے، امیر حمزہ کے قاتل، اور یہ مسیلمہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، انہوں نے کہا آج مجھے مسیلمہ کو قتل کرنا ہے۔ امیر حمزہ کا جو داغ مجھ پر لگا ہوا ہے میں اس کو قتل کر کے اس داغ کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کالے حبشی غلام ہاتھ میں تھا برچھا، وہی برچھا جس برچے نے حمزہ کو شہید کیا تھا، وہ لے کر کھڑے ہو گئے۔ آگے دیکھا تو محمد مسلم آئے کہ محمد کیا ارادہ ہے؟ وحشی کو پوچھا کہ اس کو قتل کرنا ہے کہ میں اس ارادے سے آیا ہوں۔ محمد مسلمہ، میرے نبی نے فرمایا تھا محمد مسلمہ کو تلوار ہاتھ میں لی، اے محمد مسلمہ جب تو دیکھیں 2 مسلمانوں میں ٹکراؤ پیدا ہو چکا ہے آپس میں، اس تلوار کو احد پہاڑ پر جا کر توڑ دینا، اب تیری کوئی بچاؤ کی امید نہیں ہے۔ یہ وہ صحابی ہے۔ ابھی دونوں باتیں کر رہے تھے، ایک عورت آئی دیوار پر کھڑی ہوئی تھی کوٹھے پر کہ میں اس کو قتل کروں گی، محمد مسلم قذاب کو، لیکن وحشی دور جا کر کھڑے ہو گئے۔ جیسے محمد مسلمہ کی تلوار چمکی، وحشی نے وہاں سے اپنا برچھا پھینکا، سیدھا مسلمہ کے دل پر لگا اور وہی وہ گر گیا۔ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔ یہ ابو دجانہ کی بات کراؤ، ابو دجانہ فرماتے ہیں، ابو دجانہ بدری صحابی ہے۔ کون ہے؟ بدری صحابی۔ جبریل نے پوچھا اللہ کے نبی تمام صحابہ کرام میں افضل کون صحابہ؟ آپ نے فرمایا بدر والے۔ کون؟ بدر والے۔ تو جبریل نے کہا اللہ کے نبی جس طرح آپ کے صحابہ بدر والے افضل ہے، فرشتوں کے اندر بھی وہ فرشتے افضل ہے جو بدر کے اندر اترے تھے۔
1000 یمدکم ربکم بألف من الملائکۃ مردفین، وہ 1000 فرشتے تمام ملائکہ میں افضل ہیں۔ دیکھو قربانی جو بدر کے اندر اترے تھے، بدر میں اترنا آسان نہیں تھا۔ پھر پوچھا، کہتے ہیں میں بدری ہوں بدری، اور میرے نبی نے کہا بدر والے کچھ بھی کرے اللہ نے بدر والوں کو معاف کر دیا، مجھے اس عمل پر بھی اپنی بخشش کی امید نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ابو دجانہ، ارجع عندی من عملی، میرا ایک عمل ہے اس عمل پر اللہ نے مجھے بخشش کی امید ہے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر 14 صحابہ کا مجمع تھا اور نبی کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ راضی ہو چکا ایمان والوں سے جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ صلح حدیبیہ میں اللہ تمام صحابہ سے راضی ہونے کا اعلان کیا کہ اس عمل پر بھی مجھے امید نہیں ہے، اور صحابی بھی ہے اور جنگ یمامہ میں بڑا کردار ادا کیا ہے۔ تو تمام لوگوں نے پوچھا ابو دجانہ تمہارا کون سا عمل ہے جس عمل پر آپ اتنے فخر سے بات کرتے ہو کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ تو فرمایا ما آذیت احدا بلسانی، میں نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ بالغ ہونے کے بعد سے میری 63 سالہ عمر ہے، آج بدر میں بدری بھی ہو، احدی بھی ہو، خندقی بھی ہو، مستلق میں بھی ہو، حدیبیہ کے اندر بھی ہو، اور میں حجۃ الوداع کے موقع پر بھی ہو، اور میں صحابی رسول بھی ہوں، لیکن مجھے اس عمل پر بھی نہیں، اس عمل پر مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے۔ ما آذیت احدا بلسانی، میں نے اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اس عمل پر مجھے اللہ سے امید، اللہ پاک میری مغفرت کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم معاف کرنا سیکھے ساتھیوں کو، ہمارا کام تو بہت بڑا کام ہے، دلوں کی صفائی پر تو بھائیوں جنت کی بشارت ہے۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور جبرائیل السلام آسمان سے، جبرائیل السلام کون آئے؟ جبرائیل آئے، اور جبرائیل نے یوں نظر دوڑائی پوری مسجد میں، اور جبرائیل دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ اس کی شکل میں؟ دحیہ کلبی کی شکل میں۔ ایک مدد دحیہ کلبی بیٹھے ہوئے تھے اور جبرائیل السلام دحیہ کلبی کی شکل میں زمین پر اترے، تو صحابہ نے کہا 2 دحیہ جمع ہو گئے کہ اللہ کے نبی ہاذا دحیہ ہاذا دحیہ، دونوں سے دحیہ کون ہے؟ آپ نے کہا یہ صحابی رسول ہے اور یہ جبرائیل ہے۔ تو جبرائیل نے پوچھا اللہ کے نبی ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ابو ذر غفاری ہے، ہاذا ابو ذر؟ آپ نے کہا نعم یا جبرائیل، ابو ذر غفاری ہے۔ پھر آپ نے سوال کیا ابو ذر آپ تو آسمانوں کے آدمی ہیں، جبرائیل آپ تو آسمانوں کے آدمی ہیں اور ابو ذر زمینوں کا آدمی ہے، تو ابو ذر کا چرچا آسمانوں پر ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مسجد و جماعت میں بیٹھے والے ساتھی تو بہت ہوا کرتے ہیں، یہ پورے صحابہ آپ کی صحبت میں ہیں، لیکن ابو ذر غفاری نے آپ کی صحبت میں رہ کر وہ صفات بنائے ہیں، وہ صفات بنائے ہیں کہ جن کا چرچا تو آسمانوں پر فرشتوں میں ہو رہا ہے۔ تو آپ نے کہا ابو ذر ادھر آؤ، تعال یا ابا ذر، ابو ذر سامنے آئے، تو آپ نے پوچھا بماذا نال هذه الفضیلۃ یا ابا ذر، ابو ذر تم اس درجے پر کیسے پہنچ گئے کہ تمہارا چرچا آسمانوں پر ہو رہا ہے؟ کہ اللہ کے میرے پاس تو کوئی عمل نہیں، صرف ایک عمل ہے۔ کہ کون سا عمل ہے؟ لیس فی قلبی غش لاحد، میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ اور کپٹ نہیں ہے، تمام صحابہ کرام کے بارے میں میرا دل بالکل صاف ہے۔ نمبر 2، میں کسی پر عرشا نہیں کرتا، اگر مجھے ترقی دو کہ نہ دو، مجھ سے رائے لو کہ نہ لو، میں کسی پر حسد نہیں کرتا۔ میرے نبی نے یوں کہا، اے میرے صحابہ کی جماعت، یہ تو وہ عمل ہے کہ جن پر تو میں بھی فخر کرتا ہوں اور آسمان کے فرشتے بھی فخر کرتے ہیں۔ بھائیو، یہ صفات بنانا دعوت کی محنت کا خلاصہ ہے۔ یہ صفات بناؤ، زبان کے بول کو میٹھا بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، ابو ہریرہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کے بیان کا انتظار مسجد کے اندر کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی آوے۔ اب جیسے مسجد میں آئے تو پیچھے دیہات میں آپ نے ایک سخت چادر والی آپ نے قبا پہنی تھی، آپ نے پہنا تھا، اس نے زور سے کھینچا میرے نبی کی چادر، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے گردن پر سرخ نشان بن گیا، کھینچتے کھینچتے آپ اس کے قریب ہو گئے۔ اور کیا کہا اس دیہات نے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس باہر 2 اونٹ کھڑے ہوئے ہیں، ایک اونٹ پر تو جو بھر دے اور ایک اونٹ پر تو کھجور بھر دے۔ اور کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ تو اپنے پاس سے نہیں دے گا، تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو بیت المال سے دے گا۔ اور اتنی میرے نبی کو تکلیف پہنچائی کہ آپ کی پوری گردن لال لال ہو گئی اس کی سختی کی وجہ سے۔ ابو ہریرہ فرماتے صحابہ کرام بالکل گرم ہو چکے، ہم سب کھڑے ہو گئے اس سے بدلہ لینے کے لیے۔ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہم اس طریقے پر بیٹھ گئے جس طرح ہمارے پیروں کو رسیوں سے کسی نے باندھ لیا ہو۔ یہ ہے سیکھنا۔ غصے ہوئے، آپ نے کہا نہیں نہیں بیٹھ جاؤ۔ فرماتے ہم اس طرح بیٹھ، اس طرح رسیوں سے ہمارے پیروں کو باندھ لیا ہو۔ آپ نے کہا عمر تم بہت کھڑے ہو، تو عمر کھڑے ہو جاؤ۔ اس دیہاتی کو یوں کہو میں نے تجھے معاف کر دیا، اور ایک اونٹ پر اس کو کھجور بھی دو اور ایک اونٹ پر اس کو تم جو بھی دو۔
میں آپ کو کیا بتاؤں میرے بھائیو، ہمارا کام بڑا حکمتوں کا کام ہے، ہمارا کام بھائیو صبر کا کام ہے، تحمل کا کام ہے۔ اپنے ذمہ داروں کی قدر کرو، اپنے بڑوں کی باتوں کو مانو، بڑوں کی قدر بھائیو دل میں رکھو۔ میرے نبی نے فرمایا جو اپنے ذمہ دار کی قدر نہیں کرے گا، اپنے امیر کی قدر نہیں کرے گا، وہ فتنے کے اندر پڑے گا، اور یہ فرمایا نہ اس کی فرض نماز قبول ہوگی، اس کی نفل نماز قبول ہوگی۔ یہ کام بھائی صفات کے بنانے کا مہینہ ہے، یہ کام صفات بنانے کا کام ہے۔ پر اپنی زبان سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، چھوٹے بن کے کام کرو۔ اللہ کو معلوم ہماری قربانیاں کتنی ہے، اللہ بس مجھے اور آپ کو اللہ کے بارگاہ میں قبول کر لے۔ اسے بھائیو یہ کام دعوت کا کام بھائی بڑا اللہ نے اونچا مہینہ دیا ہے۔ 15 دن ہمارے باقی ہیں، رو رو کے دن کو پورے کرو۔ مرو مصعب پالم پوری فرمایا کرتے تھے زندگی گزارو رمضان کی طرح، تاکہ تمہاری موت اب عید کے چاند کی طرح، کہ زندگی رمضان کی طرح گزارو، کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، پابندی کرو عمل کی میرے بھائیو، دعوت کی پابندی کرو، تو موت پر اللہ کا کبھی ابھی خوشخبری دے گا کلمے کی، جب ویسے اس کے لیے تیار ہو انشاءاللہ۔ ان تمام صفات کو بنانے کے اللہ نے رمضان کے مہینے میں اللہ کے راستے میں نکلنے کا موقع دیا ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں کم سے کم 3 دن جماعت میں نکلے، رمضان کے بعد 40 دن کی بھی جماعت جائے گی، 4 مہینوں کی جماعت جائے گی، تو پورا اپنے مجمع ارادہ کرو انشاءاللہ رمضان کے بعد کون سا 4 مہینوں میں اللہ کے راستے میں جائے گا۔ ساتھی ارادے کرو انشاءاللہ، ہمتیں کرو ساتھی، گھبراؤ مت، بولو انشاءاللہ یہ تو اللہ کے راستے کے پھول ہے، اللہ بنائے گا تو خوشبو نکلے گی بدن سے بھی اور زبان سے بھی انشاءاللہ۔